اے رہ گئے نا حضور پیچھے حضور دے جمعہ پڑھن واسطے رہ گئے. چلا ہوا تو محفل میلاد کرنے سے حضور کی ختم نبوت کے بعد معافی مل جاتی ہے. عبداللہ بن رواحہ کو پوچھو, انہوں نے حضور نے جنگ موتا دی طرف روانہ فرمایا. 3000 دا لشکر تے اگے لکھ فوج کھڑی, صحابہ 3000 تے لکھ فوج کھڑی ہے. عبداللہ بن رواحہ جمعے دی صبح حضور نے فرمایا چلے جاؤ جنگ موتا دی طرف. جدو میرے آقا نے جمعہ پڑھایا تو ویکھیا عبداللہ بن رواحہ صفاں وچ موجود. آپ نے فرمایا تسی نہیں گئے؟ عرض کی تھی حضور انجے لفظاً کیوں جی مشکات شریف. عرض کی تھی حضور تیز رفتار سواری میرے کو موجود ہے, تو میں کیا جمعے دا دن ہے, آپ دی امامت ہے, مسجد نبوی شریف ہے, تو میں جمعہ پڑھ کے چلا جاؤں گا. دیکھ عبداللہ بن رواحہ ہن تسی دسو تانوں حضور نے کی فرمایا؟ ایس امت نو دسو جڑی اپنی مرضی نال دین تے چل دی. ہاں جی تساں حضور دے پیچھے جمعہ پڑھیا, مسجد نبوی شریف ہے, امام الانبیاء دی امامت ہے, کیوں جی تے مدینہ پاک دی دھرتی ہے. تے جدو تساں رسول اللہ دا حکم اے نہیں کہ منیا نہیں, مؤخر کیتا اپنی مرضی نہ, اے نہیں کہ منیا نہیں, بعد پھر جاندے جاندے روندے جاندے رسن. میں یا اللہ اور میں واپس نہ لے آویں. وڈے ہاں جی وڈا برچھے والا بندہ آوے تے او بڑے بڑے ہتھیار لے کے آوے تے میرا جگر تے کلیجہ کٹ دے وے, تے پھر تقذف الزبدہ, پھر جھاگدار میرا خون نکلے. حتی یقال اذا مروا علی جدسی ارشد اللہ من غازم وقد رشدہ. تے قیامت تک حضور دی امت میری قبر کو گزرے تے کہے واہ واہ عبداللہ بن رواحہ تیری کیا بات. اے چھ پھر جاندے جاندے حضور نے کی فرمایا؟ لو جی سارے کان کھول کے سنو, جڑے اپنی مرضی نہ دین تے چل دیو وہ تھوڑا تھوڑا انج بھی تو ہونا چاہیے. پتہ کی کہنے کڑیاں نچان شادیاں تے تو کہتے ہیں مولانا صاحب تھوڑی خوشی بھی ہونی چاہیے. چلے خوشی ہر دور چوئی, سمجھ آئی؟ خوشی دے بھی اسلام نے پیمانے تے حدود متعین کیتیاں. ہاں ہاں جی کیوں جی ہاں خوشی دی اسلام نے تے غمی دی ساریاں میرے آقا ہر چیز. اے میں پورا خطبہ تانوں سناواں گا, پھر تسی پڑھنا اے دا بھئی حضور نے کیڑے کیڑے حق کیڑے کیڑے ہر بندے دا حق دسیا حجت الوداع دے موقع تے. اے دا بیان ہی نہیں نہ کرنا, بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رم آہو باقی نہ رہے. لو جی اے گل جڑی نا ہن سارے کان کھول کے سن لو, اپنی مرضی نال کچھ نہیں. ہاں جی اپنی مرضی نال اتنی ساری داڑھی رکھ لے. میں کہا داڑھی تے ہوے جڑی رسول اللہ رکھی. ہاں جی نماز تے ہوے جڑی رسول اللہ پڑھی. ہاں جی نیکی تو ہوے جڑی حضور نے دسی. ہاں جی اپنی مرضیاں نہ ایتھے کوئی نہیں چلدا. اپنی مرضی نہ تو حضور دے پیچھے جمعہ بھی بندہ پڑھے تے حضور کی فرما دین. لو جی عبداللہ بن رواحہ کو پوچھئے پھر کی کیا تھا. تسی جناب حضور دے درباری شاعر ہو, کیوں جی تے تسی دسو تساں جدو کیا کہ جمعے دا دن سی تے میں اپنی مرضی نہ حضور دا حکم مؤخر کیتا صبح تو لے کے جمعے تک جانا ہے سی تیاری ہر کچھ سی. حضرت زید بن ارقم سن, انہوں نے پیار پالے ہویا سی انہوں نے, انہوں نے جدو اٹھتے لے کے چلے تے آپ نے جدو شعر پڑھے نا لاکننی اسأل الرحمن مغفرۃ, تے زید بن ارقم رو پے, انہوں نے بچہ طور تے پالے ہوئے سی. تے آپ نے ڈنڈا ماریا زید بن ارقم نو صحابی نو, فرمایا شکر نہ کردا دوویں اسی پیو پتر اتنے اوکھے ہو کے جا رہا ہے اٹھو تے میں اتنے شہید ہو جاواں گا تے واپسی کم از کم سکھلا تے آئے گا نا تے. ہاں میں کلا ہوئے گا اٹھو تے تنگ تے نہیں ہوواں گا. اپنے پتر رو بھی منہ بولتے پالے سی آپ نے بہرحال, انہوں نے بھی ڈنڈا آپ نے مار دیتا. تے عبداللہ بن رواحہ تسی دسو جی تانوں حضور نے کی فرمایا؟ لو جی سارے کان کھول کے سنو, اے گل کرن تو بعد بندہ کدی زندگی دوبارہ اگر مگر نہیں کر سکتا. حضور نے فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت فضل غدوتہم. اور میں عبداللہ جنہوں نے میرے حکم پر صبح صبح مدینہ چھوڑ دیا تھا اور وہ میرے غلام موتا کی طرف روانہ ہو گئے تھے, اور تو نے زور جمعے تک میرا حکم مؤخر کر دیا. لو انفقت ما فی الارض جمیعا, فرمایا زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ سارا کچھ بھی تو رائے خدا میں خرچ کر دینا تو ما ادرکت فضل غدوتہم, تو ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. یہ ہے کہ ہاں ہن کوئی سمجھے یہ تو صحابی رسول نو حضور نے فرمایا کہ تسی میں کیڑے باغ دی مولی ہیں جی, تسی کیڑے لاڈلے آ کھڑے ہو جڑے دین نال مذاقہ کرن تو بعد پھر بھی عاشق رسول ہو. ہاں جی پھر بھی عاشق رسول ہو, ختم نبوت تے ڈاکہ مارن والے نا پھر بھی تسی یاریاں رکھی بیٹھے ہو. صحابی نو تو حضور نے اتنی گل زور تک انہاں جمعے تک حکم مؤخر کیتا تے حضور نے کتنی سخت گل فرمائی تے جنہاں ختم نبوت تے ڈاکہ ماریا پھر تسی انہاں سینے لا کے کھڑے ہو.
اور پھر تسی کہندے ہو نہیں جی ساڑیاں پارٹیاں ایک گل باز آ جاؤ، اج موقع ہے، آج لے ان کی پناہ۔ ہاں انہوں نے چھڑ جاؤ تعلقات، انہوں نے کہو صحابی نو حضور اتنی ڈاڈی گل فرمائی کہ اسامہ بن زید دے بارے گل کرن والے مسلمان نہ رہے، کیوں جی یمنی کافر ہو گئے، جنہاں حضور نو ویکھیا وہ کافر ہو گئے۔ حضور دے حکم دی انہاں تخفیف کیتی بھی ایک گل سی اسامہ بن زید واسطے حضور 1.25 لاکھ بندہ روک دیتا، اس گل جڑی انہاں کی تھی اللہ نے فرمایا اب تمہارے ایمان کی ضرورت نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اس زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی قدر و قیمت کیا ہے، تمہیں پتہ نہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے ان الفاظ کا کیا، نہ خاتم النبیین لا نبی بعدی حضور نے فرمایا، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا، انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسلمہ کذاب۔ ہاں جی حضور کی تو ایک بات ہی اس کا قیامت تک ملک کوئی نہیں، حضور نے فرمایا میں خود گواہی دیتا ہوں اپنی ختم نبوت کی، کتنی؟ فرمایا دنیا کے اندر مٹی کے ذروں کی جتنی تعداد ہے میں محمد عربی خود گواہی دے رہا ہوں کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ جدو میرے آقا نے جمعہ پڑھایا تو ویکھیا عبداللہ بن رواحہ صفہ میں موجود، آپ نے فرمایا تسی نہیں گئے؟ عرض کی تھی حضور انجے لفظاً کیوں جی مشکات شریف، عرض کی تھی حضور تیز رفتار سواری میرے کو موجود ہے، تو میں کہا جمعہ دا دن ہے، آپ دی امامت ہے، مسجد نبوی شریف ہے، تو میں جمعہ پڑھ کے چلا جاؤں گا۔ دیکھ عبداللہ بن رواحہ تسی دسو تانوں حضور نے کی فرمایا، ایس امت نو دسو جڑی اپنی مرضی نال دین تے چل دی۔ ہاں جی تساں حضور دے پیچھے جمعہ پڑھیا، مسجد نبوی شریف ہے، امام الانبیاء دی امامت ہے، کیوں جی تے مدینہ پاک دی دھرتی ہے، تے جدو تساں رسول اللہ دا حکم اے نہیں کہ منیا نہیں مؤخر کیتا اپنی مرضی نہ، اے نہیں کہ منیا نہیں، بعد پھر جاندے جاندے روندے جاندے رسن میں یا اللہ اور میں واپس نہ لے آویں، وڈے ہاں جی وڈا برچھے والا بندہ آوے تے او بڑے بڑے ہتھیار لے کے آوے تے میرا جگر تے کلیجہ کٹ دے وے تے پھر تقذف الزبدہ، پھر جھاگدار میرا خون نکلے، حتی یقال اذا مروا علی جدسی ارشد اللہ من غازم وقد رشدہ، تے قیامت تک حضور دی امت میری قبر کو گزرے تے کہے واہ واہ عبداللہ بن رواحہ تیری کیا بات۔ ایک شے پھر جاندے جاندے حضور نے کی فرمایا، لو جی سارے کان کھول کے سنو، جڑے اپنی مرضی نہ دین تے چل دیو وہ تھوڑا تھوڑا انج بھی تو ہونا چاہیے۔ پتہ کی کہنے کڑیاں نچان شادیاں تے تو کہتے ہیں مولانا صاحب تھوڑی خوشی بھی ہونی چاہیے، جلیا خوشی ہر دور چوئی، سمجھ آئی؟ خوشی دے بھی اسلام نے پیمانے تے حدود متعین کیتیاں۔ ہاں ہاں جی کیوں جی ہاں خوشی دی اسلام نے تے غمی دی ساریاں میرے حق دا ہر چیز اے میں پورا خطبہ تانوں سناواں گا، پھر تسی پڑھنا اے دا بھئی حضور نے کیڑے کیڑے حق کیڑے کیڑے دا ہر بندے دا حق دسیا حجت الوداع دے موقع تے، اے دا بیان ہی نہیں نہ کرنا، بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رم آہو باقی نہ رہے۔ لو جی اے گل جڑی نا ہن سارے کان کھول کے سن لو، اپنی مرضی نال کچھ نہیں، ہاں جی اپنی مرضی نال اتنی ساری داڑھی رکھ لے، میں کہا داڑھی تے ہوے جڑی رسول اللہ رکھی، ہاں جی نماز تے ہوے جڑی رسول اللہ پڑھی، ہاں جی نیکی تو ہوے جڑی حضور نے دسی، ہاں جی اپنی مرضیاں نہ ایتھے کوئی نہیں چلدا، اپنی مرضی نہ تو حضور دے پیچھے جمعہ بھی بندہ پڑھے تے حضور کی فرما دین۔ لو جی عبداللہ بن رواحہ کو پوچھئے پھر کی کیا تانوں، تسی جناب حضور دے درباری شاعر ہو، کیوں جی تے تسی دسو تساں جدو کیا کہ جمعے دا دن سی تے میں اپنی مرضی نہ حضور دا حکم مؤخر کیتا صبح تو لے کے جمعے تک جانا ہے سی تیاری ہر کچھ سی۔ حضرت زید بن ارقم سن انہوں نے پیار پالے ہویا سی، انہوں نے جدو اٹھتے لے کے چلے تے آپ نے جدو شعر پڑھے نا لاکننی یسأل الرحمن مغفرۃ تے زید بن ارقم رو پے، انہوں نے بچہ طور تے پالے ہوئے سی تے آپ نے ڈنڈا ماریا زید بن ارقم نو صحابی نو، فرمایا شکر نہ کردا دوویں اسی پیو پتر اتنے اوکھے ہو کے جا رہا ہے اٹھو تے میں اتنے شہید ہو جاواں گا تے واپسی کم از کم سکھلا تے آئے گا نا تے میں کلا ہوئے گا اٹھو تے تنگ تے نہیں ہوواں گا، اپنے پتر نو بھی منہ بولتے پالے سی آپ نے بہرحال انہوں نے بھی ڈنڈا آپ نے مار دیتا تے عبداللہ بن رواحہ تسی دسو جی تانوں حضور نے کی فرمایا، لو جی سارے کان کھول کے سنو، اے گل کرن تو بعد بندہ کدی زندگی دوبارہ اگر مگر نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت فضل غدوتہم، اور میں عبداللہ جنہوں نے میرے حکم پر صبح صبح مدینہ چھوڑ دیا تھا اور وہ میرے غلام موتا کی طرف روانہ ہو گئے تھے اور تو نے زور جمعے تک میرا حکم مؤخر کر دیا، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، فرمایا زمین کے اندر جو کچھ ہے
وہ سارا کچھ بھی تو رائے خدا میں خرچ کر دینا تو ما ادرکت فضل غدوتہم، تو ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ہے کہ ہاں ہن کوئی سمجھ ہے، یہ تو صحابی رسول نے حضور نے فرمایا کہ تسی میں کیڑے باغ دی مولی ہیں جی، تسی کیڑے لاڈلے آ کھڑے ہو جڑے دین نال مذاقہ کرن تو بعد پھر بھی عاشق رسول ہو، ہاں جی پھر بھی عاشق رسول ہو، ختم نبوت تے ڈاکا مارن والے نا پھر بھی تسی یاریاں رکھی بیٹھے ہو۔ صحابی نو تو حضور نے اتنی گل زور تک انہاں جمعے تک حکم مؤخر کیتا تے حضور نے کتنی سخت گل فرمائی تے جنہاں ختم نبوت تے ڈاکا ماریا پھر تسی انہاں نال سینے لا کے کھڑے ہو، اور پھر تسی کہندے ہو نہیں جی ساڑیاں پارٹیاں ایک گل باز آ جاؤ، آج موقع ہے، آج لے ان کی پناہ، ہاں انہوں نے چھڑ جاؤ تعلقات، انہوں نے کہا او صحابی نو حضور اتنی ڈاٹی گل فرمائی تو اسامہ بن زید دے بارے گل کرن والے مسلمان نہ رہے، کیوں جی یمنی کافر ہو گئے، جنہاں حضور نو ویکھیا وہ کافر ہو گئے، حضور دے حکم دی انہاں تخفیف کیتی بھی ایک گل سی اسامہ بن زید واسطے حضور 1.25 لاکھ بندہ روک دیتا، اس گل جڑی انہوں نے کی تھی اللہ نے فرمایا اب تمہارے ایمان کی ضرورت نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اس زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی قدر و قیمت کیا ہے، تمہیں پتہ نہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے ان الفاظ کا کیا، نہ خاتم النبیین لا نبی بعدی حضور نے فرمایا، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا، انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسلمہ کذاب، ہاں جی حضور کی تو ایک بات ہی اس کا قیامت تک ملک کوئی نہیں، حضور نے فرمایا میں خود گواہی دیتا ہوں اپنی ختم نبوت کی، کتنی؟ فرمایا دنیا کے اندر مٹی کے ذروں کی جتنی تعداد ہے میں محمد عربی خود گواہی دے رہا ہوں کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ جدو میرے آقا نے جمعہ پڑھایا تو ویکھیا عبداللہ بن رواحہ صفہ میں موجود، آپ نے فرمایا تسی نہیں گئے؟ عرض کی تھی حضور انجے لفظاً کیوں جی مشکات شریف، عرض کی تھی حضور تیز رفتار سواری میرے کو موجود ہے، تو میں کہا جمعے دا دن ہے آپ دی امامت ہے مسجد نبوی شریف ہے تو میں جمعہ پڑھ کے چلا جاؤں گا، دیکھ عبداللہ بن رواحہ تسی دسو تانوں حضور نے کی فرمایا، ایس امت نو دسو جڑی اپنی مرضی نال دین تے چل دی، ہاں جی تساں حضور دے پیچھے جمعہ پڑھیا مسجد نبوی شریف ہے، امام الانبیاء دی امامت ہے، کیوں جی تے مدینہ پاک دی دھرتی ہے، تے جدو تساں رسول اللہ دا حکم اے نہیں کہ منیا نہیں مؤخر کیتا اپنی مرضی نہ، اے نہیں کہ منیا نہیں بعد پھر جاندے جاندے روندے جاندے رسن، میں یا اللہ اور میں واپس نہ لے آویں، وڈے ہاں جی وڈا برچھے والا بندہ آوے تے او بڑے بڑے ہتھیار لے کے آوے تے میرا جگر تے کلیجہ کٹ دے وے تے پھر تقذف الزبدہ پھر جھاگدار میرا خون نکلے حتی یقال اذا مروا علی جدسی ارشد اللہ من غازم وقد رشدہ، تے قیامت تک حضور دی امت میری قبر کو گزرے تے کہے واہ واہ عبداللہ بن رواحہ تیری کیا بات، ایک شے پھر جاندے جاندے حضور نے کی فرمایا، لو جی سارے کان کھول کے سنو جڑے اپنی مرضی نہ دین تے چل دیو، وہ تھوڑا تھوڑا انج بھی تو ہونا چاہیے، پتہ کی کہنے کڑیاں نچان نے شادیاں تے تو کہتے ہیں مولانا صاحب تھوڑی خوشی بھی ہونی چاہیے، جلیا خوشی ہر دور چوئی سمجھ آئی، خوشی دے بھی اسلام نے پیمانے تے حدود متعین کیتیاں، ہاں ہاں جی کیوں جی ہاں خوشی دی اسلام نے تے غمی دی ساریاں میرے حق ہر چیز اے میں پورا خطبہ تانوں سناواں گا پھر تسی پڑھنا اے دا بھئی حضور نے کیڑے کیڑے حق کیڑے کیڑے دا ہر بندے دا حق دسیا حجت الوداع دے موقع تے، اے دا بیان ہی نہیں نہ کرنا، بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رم آہو باقی نہ رہے، لو جی اے گل جڑی نا ہن سارے کان کھول کے سن لو، اپنی مرضی نال کچھ نہیں، ہاں جی اپنی مرضی نال اتنی ساری داڑھی رکھ لے، میں کہا داڑھی تے ہوے جڑی رسول اللہ رکھی، ہاں جی نماز تے ہوے جڑی رسول اللہ پڑھی، ہاں جی نیکی تو ہوے جڑی حضور نے دسی، ہاں جی اپنی مرضیاں نہ اتنے کوئی نہیں چلتا، اپنی مرضی نہ تو حضور دے پیچھے جمعہ بھی بندہ پڑھے تو حضور کی فرما دیں، لو جی عبداللہ بن رواحہ کو پوچھئے پھر کی کیا تسی جناب حضور دے درباری شاعر ہو، کیوں جی تے تسی دسو تساں جدو کیا کہ جمعے دا دن سی تے میں اپنی مرضی نہ حضور دا حکم مؤخر کیتا صبح تو لے کے جمعے تک جانا ہے سی تیاری ہر کچھ سی، حضرت زید بن ارقم سن انہوں نے پیار پالے ہویا سی انہوں نے، انہوں نے جدو اٹھتے لے کے چلے تے آپ نے جدو شیر پڑھے نا لاکنہ یسأل الرحمن مغفرۃ تے زید بن ارقم رو پے تے انہوں نے بچہ تے دور تے پالے ہوئے سی تے آپ نے ڈنڈا ماریا زید بن ارقم نو صحابی نو، فرمایا شکر نہ کردا دوویں اسی پیو پتر اتنے اوکھے ہو کے جا رہا ہے اٹھو تے میں اتنے شہید ہو جاواں گا تے واپسی کم از کم سکھلا تے آئے گا نا تے، ہاں میں کلا ہوئے گا اٹھو تے تنگ تے نہیں ہوواں گا،
اپنے پتر نو بھی منہ بولتے پالے سی آپ نے بہرحال انہاں نو بھی ڈنڈا آپ نے مار دیتا تے عبداللہ بن رواح تسی دسو جی تانوں حضور نے کی فرمایا؟ لو جی سارے کان کھول کے سنو، اے گل کرن تو بعد بندہ کدی زندگی دوبارہ اگر مگر نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت فضل غدوتہم۔ اور میں عبداللہ جنہوں نے میرے حکم پر صبح صبح مدینہ چھوڑ دیا تھا اور وہ میرے غلام موتا کی طرف روانہ ہو گئے تھے اور تو نے زور جمعے تک میرا حکم مؤخر کر دیا، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، فرمایا زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ سارا کچھ بھی تو رائے خدا میں خرچ کر دینا تو ما ادرکت فضل غدوتہم، تو ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ہے کہ ہاں ہن کوئی سمجھ ہے، یہ تو صحابی رسول نو حضور نے فرمایا کہ تسی میں کیڑے باغ دی مولی ہیں جی، تسی کیڑے لاڈلے آ کھڑے ہو جڑے دین نال مذاقہ کرن تو بعد پھر بھی عاشق رسول ہو، ہاں جی پھر بھی عاشق رسول ہو، ختم نبوت تے ڈاکہ مارن والے نا پھر بھی تسی یاریاں رکھی بیٹھے ہو۔ صحابی نو تو حضور نے اتنی گل زور تک انہاں جمعے تک حکم مؤخر کیتا تے حضور نے کتنی سخت گل فرمائی تے جنہاں ختم نبوت تے ڈاکہ ماریا پھر تسی انہاں نال سینے لا کے کھڑے ہو اور پھر تسی کہندے ہو نہیں جی ساڑیاں پارٹیاں ایک گل باز آ جاؤ، آج موقع ہے، آج لے ان کی پناہ، ہاں انہوں نے چھڑ جاؤ تعلقات، انہوں نے کہا او صحابی نو حضور اتنی ڈاٹی گل فرمائی کہ اسامہ بن زید دے بارے گل کرن والے مسلمان نہ رہے، کیوں جی یمنی کافر ہو گئے، جنہاں حضور نو ویکھیا وہ کافر ہو گئے، حضور دے حکم دی انہاں تخفیف کیتی بھی ایک گل سی اسامہ بن زید واسطے حضور 1.25 لاکھ بندہ روک دیتا، اس گل جڑی انہوں نے کی تھی اللہ نے فرمایا اب تمہارے ایمان کی ضرورت نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اس زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی قدر و قیمت کیا ہے، تمہیں پتہ نہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے ان الفاظ کا کیا، نہ خاتم النبیین لا نبی بعدی حضور نے فرمایا، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا، انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسلمہ کذاب، ہاں جی حضور کی تو ایک بات ہی اس کا قیامت تک ملک کوئی نہیں، حضور نے فرمایا میں خود گواہی دیتا ہوں اپنی ختم نبوت کی، کتنی؟ فرمایا دنیا کے اندر مٹی کے ذروں کی جتنی تعداد ہے میں محمد عربی خود گواہی دے رہا ہوں کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ جدو میرے آقا نے جمعہ پڑھایا تو ویکھیا عبداللہ بن رواح صفہ میں موجود، آپ نے فرمایا تسی نہیں گئے؟ عرض کی تھی حضور انجے لفظاً کیوں جی مشکات شریف، عرض کی تھی حضور تیز رفتار سواری میرے کو موجود ہے تو میں کہا جمعہ دا دن ہے آپ دی امامت ہے مسجد نبوی شریف ہے تو میں جمعہ پڑھ کے چلا جاؤں گا، دیکھ عبداللہ بن رواح ہن تسی دسو تانوں حضور نے کی فرمایا، ایس امت نو دسو جڑی اپنی مرضی نال دین تے چل دی، ہاں جی تساں حضور دے پیچھے جمعہ پڑھیا مسجد نبوی شریف ہے، امام الانبیاء دی امامت ہے، کیوں جی تے مدینہ پاک دی دھرتی ہے، تے جدو تساں رسول اللہ دا حکم اے نہیں کہ منیا نہیں مؤخر کیتا اپنی مرضی نہ، اے نہیں کہ منیا نہیں بعد پھر جاندے جاندے روندے جاندے رسن، میں یا اللہ اور میں نے واپس نہ لے آویں، وڈے ہاں جی وڈا برچھا والا بندہ آوے تے او بڑے بڑے ہتھیار لے کے آوے تے میرا جگر تے کلیجہ کٹ دے وے تے پھر تقذف الزبدہ پھر جھاگدار میرا خون نکڑے حتی یقال اذا مروا علی جدسی ارشد اللہ من غازم وقد رشدہ تے قیامت تک حضور دی امت میری قبر کو گزرے تے کہے واہ واہ عبداللہ بن رواح تیری کیا بات، ایک شے پھر جاندے جاندے حضور نے کی فرمایا، لو جی سارے کان کھول کے سنو جڑے اپنی مرضی نہ دین تے چل دیو وہ تھوڑا تھوڑا انج بھی تو ہونا چاہیے، پتہ کی کہنے کڑیاں نچان نے شادیاں تے تو کہتے ہیں مولانا صاحب تھوڑی خوشی بھی ہونی چاہیے، چلے خوشی ہر دور چوئی سمجھ آئی، خوشی دے بھی اسلام نے پیمانے تے حدود متعین کیتیاں، ہاں ہاں جی کیوں جی ہاں خوشی دی اسلام نے تے غمی دی ساریاں میرے آقا ہر چیز اے میں پورا خطبہ تو آنو سناواں گا پھر تسی پڑھنا اے دا بھئی حضور نے کیڑے کیڑے حق کیڑے کیڑے دا ہر بندے دا حق دسیا حجت الوداع دے موقع تے اے دا بیان ہی نہیں نہ کرنا، بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رم آہو باقی نہ رہے، لو جی اے گل جڑی نا ہن سارے کان کھول کے سن لو اپنی مرضی نال کچھ نہیں، ہاں جی اپنی مرضی نال اتنی ساری داڑھی رکھ لے، میں کہا داڑھی تے ہوے جڑی رسول اللہ رکھی، ہاں جی نماز تے ہوے جڑی رسول اللہ پڑھی، ہاں جی نیکی تو ہوے جڑی حضور نے دسی، ہاں جی اپنی مرضیاں نہ ایتھے کوئی نہیں چلدا، اپنی مرضی نہ تو حضور دے پیچھے جمعہ بھی بندہ پڑھے تے حضور کی فرما دین، لو جی عبداللہ بن رواح کو پوچھئے پھر کی کیا تسی جناب حضور دے درباری شاعر ہو، کیوں جی تے تسی دسو تساں جدو کیا کہ جمعے دا دن سی
تو میں اپنی مرضی نہ حضور دا حکم مؤخر کیتا صبح تو لے کے جمعے تک جانا ہے، ایسی تیاری ہر کچھ سی۔ حضرت زید بن ارقم سن، انہوں نے پیار پالے ہوئے سی، انہوں نے جب اٹھتے لے کے چلے تو آپ نے جب شعر پڑھے نا لاکننی اسأل الرحمن مغفرۃ، تو زید بن ارقم رو پے، انہوں نے بچہ طور تے پالے ہوئے سی، آپ نے ڈنڈا ماریا زید بن ارقم نو، صحابی نو، فرمایا شکر نہ کردا دوویں اسی پیو پتر اتنے اوکھے ہو کے جا رہا ہے، اٹھو تے میں اتنے شہید ہو جاواں گا تے واپسی کم از کم سکھلا تے آئے گا نا تے میں کلا ہوئے گا، اٹھو تے تنگ تے نہیں ہوواں گا۔ اپنے پتر نو بھی منہ بولتے پالے سی آپ نے، بہرحال انہوں نے بھی ڈنڈا آپ نے مار دیتا۔ تے عبداللہ بن رواحہ تسی دسو جی تانوں حضور نے کی فرمایا؟ لو جی سارے کان کھول کے سنو، اے گل کرن تو بعد بندہ کدی زندگی دوبارہ اگر مگر نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت فضل غدوتہم۔ اور میں عبداللہ جنہوں نے میرے حکم پر صبح صبح مدینہ چھوڑ دیا تھا اور وہ میرے غلام موتا کی طرف روانہ ہو گئے تھے، اور تو نے زور جمعے تک میرا حکم مؤخر کر دیا، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، فرمایا زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ سارا کچھ بھی تو رائے خدا میں خرچ کر دینا تو ما ادرکت فضل غدوتہم، تو ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ہے کہ ہاں ہن کوئی سمجھ ہے، یہ تو صحابی رسول نو حضور نے فرمایا کہ تسی میں کیڑے باغ دی مولی ہیں جی، تسی کیڑے لاڈلے آ کھڑے ہو جڑے دین نال مذاقہ کرن تو بعد پھر بھی عاشق رسول ہو، ہاں جی پھر بھی عاشق رسول ہو، ختم نبوت ڈاکہ مارن والے نا پھر بھی تسی یاریاں رکھی بیٹھے ہو۔ صحابی نو تو حضور نے اتنی گل زور تک انہاں جمعے تک حکم مؤخر کیتا تے حضور نے کتنی سخت گل فرمائی تے جنہاں ختم نبوت تے ڈاکہ ماریا پھر تسی انہاں نال سینے لا کے کھڑے ہو، اور پھر تسی کہندے ہو نہیں جی ساڑیاں پارٹیاں ایک گل باز آ جاؤ، آج موقع ہے، آج لے ان کی پناہ، ہاں انہوں نے چھڑ جاؤ تعلقات، انہوں نے کہا او صحابی نو حضور اتنی ڈاٹی گل فرمائی کہ اسامہ بن زید دے بارے گل کرن والے مسلمان نہ رہے، کیوں جی یمنی کافر ہو گئے، جنہاں حضور نو ویکھیا وہ کافر ہو گئے، حضور دے حکم دی انہاں تخفیف کیتی بھی ایک گل سی اسامہ بن زید واسطے حضور 1.25 لاکھ بندہ روک دیتا، اس گل جڑی انہوں نے کی تھی اللہ نے فرمایا اب تمہارے ایمان کی ضرورت نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اس زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی قدر و قیمت کیا ہے، تمہیں پتہ نہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے ان الفاظ کا کیا، نہ خاتم النبیین لا نبی بعدی حضور نے فرمایا، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا، انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسلمہ کذاب، ہاں جی حضور کی تو ایک بات ہی اس کا قیامت تک ملک کوئی نہیں، حضور نے فرمایا میں خود گواہی دیتا ہوں اپنی ختم نبوت کی، کتنی؟ فرمایا دنیا کے اندر مٹی کے ذروں کی جتنی تعداد ہے میں محمد عربی خود گواہی دے رہا ہوں کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ جدو میرے آقا نے جمعہ پڑھایا تو ویکھیا عبداللہ بن رواحہ صفہ میں موجود، آپ نے فرمایا تسی نہیں گئے؟ عرض کی تھی حضور انجے لفظاً کیوں جی مشکات شریف، عرض کی تھی حضور تیز رفتار سواری میرے کو موجود ہے، تو میں کہا جمعہ دا دن ہے آپ دی امامت ہے مسجد نبوی شریف ہے تو میں جمعہ پڑھ کے چلا جاؤں گا، دیکھ عبداللہ بن رواحہ ہن تسی دسو تانوں حضور نے کی فرمایا، ایس امت نو دسو جڑی اپنی مرضی نال دین تے چل دی، ہاں جی تساں حضور دے پیچھے جمعہ پڑھیا، مسجد نبوی شریف ہے، امام الانبیاء دی امامت ہے، کیوں جی تے مدینہ پاک دی دھرتی ہے، تے جدو تساں رسول اللہ دا حکم اے نہیں کہ منیا نہیں مؤخر کیتا اپنی مرضی نہ، اے نہیں کہ منیا نہیں بعد پھر جاندے جاندے روندے جاندے رسن، میں یا اللہ اور میں واپس نہ لے آویں، وڈے ہاں جی وڈا برچھے والا بندہ آوے تے او بڑے بڑے ہتھیار لے کے آوے تے میرا جگر تے کلیجہ کٹ دے وے تے پھر تقذف الزبدہ پھر جھاگدار میرا خون نکڑے، حتی یقال اذا مروا علی جدسی ارشد اللہ من غازم وقد رشدہ، تے قیامت تک حضور دی امت میری قبر کو گزرے تے کہے واہ واہ عبداللہ بن رواحہ تیری کیا بات، ایک شے پھر جاندے جاندے حضور نے کی فرمایا، لو جی سارے کان کھول کے سنو جڑے اپنی مرضی نہ دین تے چل دیو، وہ تھوڑا تھوڑا انج بھی تو ہونا چاہیے، پتہ کی کہنے کڑیاں نچان نے شادیاں تے تو کہتے ہیں مولانا صاحب تھوڑی جی خوشی بھی ہونی چاہیے، چلے خوشی ہر دور چوئی سمجھ آئی، خوشی دے بھی اسلام نے پیمانے تے حدود متعین کیتیاں، ہاں ہاں جی کیوں جی ہاں خوشی دی اسلام نے تے غمی دی ساریاں میرے حق ہر چیز، اے میں پورا خطبہ تو آنو سناواں گا پھر تسی پڑھنا اے دا بھئی حضور نے کیڑے کیڑے حق کیڑے کیڑے دا ہر بندے دا حق دسیا حجت الوداع دے موقع تے، اے دا بیان ہی نہیں نہ کرنا، بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رم آہو باقی نہ رہے، لو جی اے گل جڑی نا
ہوں سارے کن کھول کے سن لو، اپنی مرضی نال کچھ نہیں. ہاں جی اپنی مرضی نال اتنی ساری داڑھی رکھ لے. میں کہا داڑھی تو ہوے جڑی رسول اللہ رکھی. ہاں جی نماز تو ہوے جڑی رسول اللہ پڑھی. ہاں جی نیکی تو ہوے جڑی حضور نے دسی. ہاں جی اپنی مرضیاں نہ اتنے کوئی نہیں چلتا. اپنی مرضی نہ تو حضور دے پیچھے جمعہ بھی بندہ پڑھے تو حضور کی فرما دیں. لو جی عبداللہ بن رواح کو پوچھئے پھر کی کیا تھا. تسی جناب حضور دے درباری شاعر ہو کیوں جی تے تسی دسو تساں جدو کیا کہ جمعے دا دن سی تے میں اپنی مرضی نہ حضور دا حکم مؤخر کیتا صبح تو لے کے جمعے تک جانا ہے سی تیاری ہر کچھ سی. حضرت زید بن ارقم سن انہوں نے پیار پالے ہویا سی انہوں نے جدو اٹھتے لے کے چلے تے آپ نے جدو شیر پڑھے نا لاکننی یسأل الرحمن مغفرۃ تے زید بن ارقم رو پے تے انہوں نے بچہ دور تے پالے ہوئے سی تے آپ نے ڈنڈا ماریا زید بن ارقم نو صحابی نو. فرمایا شکر نہ کردا دوویں اسی پیو پتر اتنے اوکھے ہو کے جا رہا ہے اٹھو تے میں اتنے شہید ہو جاواں گا تے واپسی کم از کم سکھلا تے آئے گا نا تے میں کلا ہوئے گا اٹھو تے تنگ تے نہیں ہوواں گا. اپنے پتر نو بھی منہ بولتے پالے سی آپ نے بارہ انہوں نے بھی ڈنڈا آپ نے مار دیتا. تے عبداللہ بن رواح تسی دسو جی تانوں حضور نے کی فرمایا. لو جی سارے کان کھول کے سنو اے گل کرن تو بعد بندہ کدی زندگی دوبارہ اگر مگر نہیں کر سکتا. حضور نے فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت فضل غزوتہم. اور میں عبداللہ جنہوں نے میرے حکم پر صبح صبح مدینہ چھوڑ دیا تھا اور وہ میرے غلام موتا کی طرف روانہ ہو گئے تھے اور تو نے زور جمعے تک میرا حکم مؤخر کر دیا. لو انفقت ما فی الارض جمیعا فرمایا زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ سارا کچھ بھی تو رائے خدا میں خرچ کر دینا تو ما ادرکت فضل غزوتہم تو ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. یہ ہے کہ ہاں کوئی سمجھ ہے یہ تو صحابی رسول نو حضور نے فرمایا کہ تسی میں کیڑے باغ دی مولی ہیں جی تسی کیڑے لاڈلے آ کھڑے ہو جڑے دین نال مذاقہ کرن تو بعد پھر بھی عاشق رسول ہو. ہاں جی پھر بھی عاشق رسول ہو ختم نبوت ڈاکہ مارن والے نا پھر بھی تسی یاریاں رکھی بیٹھے ہو. صحابی نو تو حضور نے اتنی گل زور تک انہاں جمعے تک حکم مؤخر کیتا تے حضور نے کتنی سخت گل فرمائی تے جنہاں ختم نبوت تے ڈاکہ ماریا پھر تسی انہاں نال سینے لا کے کھڑے ہو اور پھر تسی کہندے ہو نہیں جی ساڑیاں پارٹیاں ایک گل باز آ جاؤ آج موقع ہے آج لے ان کی پناہ. ہاں انہوں نے چھڑ جاؤ تعلقات انہوں نے کہو صحابی نو حضور اتنی ڈاٹی گل فرمائی کہ اسامہ بن زید دے بارے گل کرن والے مسلمان نہ رہے کیوں جی یمنی کافر ہو گئے جنہاں حضور نو ویکھیا وہ کافر ہو گئے. حضور دے حکم دی انہاں تخفیف کیتی بھی ایک گل سی اسامہ بن زید واسطے حضور 1.25 لاکھ بندہ روک دیتا. اس گل جڑی انہوں نے کی تھی اللہ نے فرمایا اب تمہارے ایمان کی ضرورت نہیں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اس زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی قدر و قیمت کیا ہے تمہیں پتہ نہیں تمہیں پتہ نہیں ہے ان الفاظ کا کیا نہ خاتم النبیین لا نبی بعدی حضور نے فرمایا. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسلمہ کذاب. ہاں جی حضور کی تو ایک بات ہی اس کا قیامت تک ملک کوئی نہیں. حضور نے فرمایا میں خود گواہی دیتا ہوں اپنی ختم نبوت کی کتنی فرمایا دنیا کے اندر مٹی کے ذروں کی جتنی تعداد ہے میں محمد عربی خود گواہی دے رہا ہوں کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. جدو میرے آقا نے جمعہ پڑھایا تو ویکھیا عبداللہ بن رواح صفہ میں موجود. آپ نے فرمایا تسی نہیں گئے. عرض کی تھی حضور انجے لفظاً کیوں جی مشکات شریف عرض کی تھی حضور تیز رفتار سواری میرے کو موجود ہے تو میں کہ آج جمعے دا دن ہے آپ دی امامت ہے مسجد نبوی شریف ہے تو میں جمعہ پڑھ کے چلا جاؤں گا. دیکھ عبداللہ بن رواح اور تسی دسو تانوں حضور نے کی فرمایا ایس امت نو دسو جڑی اپنی مرضی نال دین تے چل دی. ہاں جی تساں حضور دے پیچھے جمعہ پڑھیا مسجد نبوی شریف ہے امام الانبیاء دی امامت ہے کیوں جی تے مدینہ پاک دی دھرتی ہے تے جدو تساں رسول اللہ دا حکم اے نہیں کہ منیا نہیں مؤخر کیتا اپنی مرضی نہ اے نہیں کہ منیا نہیں بعد پھر جاندے جاندے روندے جاندے رسن میں یا اللہ اور میں واپس نہ لے آویں وڈے ہاں جی وڈا برچھا والا بندہ آوے تے او بڑے بڑے ہتھیار لے کے آوے تے میرا جگر تے کلیجہ کٹ دے وے تے پھر تقذف الزبدہ پھر جھاگدار میرا خون نکلے حتی یقال اذا مروا علی جدسی ارشد اللہ من غازم وقد رشدہ تے قیامت تک حضور دی امت میری قبر کو گزرے تے کہے واہ واہ عبداللہ بن رواح تیری کیا بات. ایک شیخ پھر جاندے جاندے حضور نے کی فرمایا لو جی سارے کان کھول کے سنو جڑے اپنی مرضی نہ دین تے چل دیو وہ تھوڑا تھوڑا انج بھی تو ہونا چاہیے.
پتہ کی کہنا ہے کڑیاں نچان نے شادیاں تے تو کہتے ہیں مولانا صاحب تھوڑی خوشی بھی ہونی چاہیے. جلیا خوشی ہر دور چوئی سمجھ آئی. خوشی دے بھی اسلام نے پیمانے تے حدود متعین کیتیاں. ہاں جی کیوں جی ہاں خوشی دی اسلام نے تے غمی دی ساریاں میرے حق ہر چیز اے میں پورا خطبہ تو سناواں گا پھر تسی پڑھنا اے دا بھئی حضور نے کیڑے کیڑے حق کیڑے دا ہر بندے دا حق دسیا حجت الوداع دے موقع تے. اے دا بیان ہی نہیں نہ کرنا. بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رم آہو باقی نہ رہے. لو جی اے گل جڑی نا ہن سارے کن کھول کے سن لو. اپنی مرضی نال کچھ نہیں. ہاں جی اپنی مرضی نال اتنی ساری داڑھی رکھ لے. میں کہا داڑھی تے ہوے جڑی رسول اللہ رکھی. ہاں جی نماز تے ہوے جڑی رسول اللہ پڑھی. ہاں جی نیکی تو ہوے جڑی حضور نے دسی. ہاں جی اپنی مرضیاں نہ ایتھے کوئی نہیں چلدا. اپنی مرضی نہ تو حضور دے پیچھے جمعہ بھی بندہ پڑھے تے حضور کی فرما دین. لو جی عبداللہ بن رواح کو پوچھئے پھر کی کیا سبحان اللہ. تسی جناب حضور دے درباری شاعر ہو کیوں جی تے تسی دسو تساں جدوں کیا کہ جمعے دا دن سی تے میں اپنی مرضی نہ حضور دا حکم مؤخر کیتا صبح تو لے کے جمعے تک جانا ہے سی تیاری ہر کچھ سی. حضرت زید بن ارقم سن انہوں نے پیار پالے ہویا سی انہوں نے جدو اٹھتے لے کے چلے تے آپ نے جدو شیر پڑھے نا لاکننی یسأل الرحمن مغفرتا تے زید بن ارقم رو پے تے انہوں نے بچہ دور تے پالے ہوئے سی تے آپ نے ڈنڈا ماریا زید بن ارقم نو صحابی نو. فرمایا شکر نہ کردا دوویں اسی پیو پتر اتنے اوکھے ہو کے جا رہا ہے اٹھو تے میں اتنے شہید ہو جاواں گا تے واپسی کم از کم سکھلا تے آئے گا نا تے میں کلا ہوئے گا اٹھو تے تنگ تے نہیں ہوواں گا. اپنے پتر رو بھی منہ بولتے پالے سی آپ نے بھارت انہوں نے بھی ڈنڈا آپ نے مار دیتا. تے عبداللہ بن رواح تسی دسو جی تانوں حضور نے کی فرمایا. لو جی سارے کان کھول کے سنو. اے گل کرن تو بعد بندہ کدی زندگی دوبارہ اگر مگر نہیں کر سکتا. حضور نے فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت فضل غدوتہم. اور میں عبداللہ جنہوں نے میرے حکم پر صبح صبح مدینہ چھوڑ دیا تھا اور وہ میرے غلام موتا کی طرف روانہ ہو گئے تھے اور تو نے زور جمعے تک میرا حکم مؤخر کر دیا. لو انفقت ما فی الارض جمیعا فرمایا زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ سارا کچھ بھی تو رائے خدا میں خرچ کر دینا تو ما ادرکت فضل غدوتہم تو ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. یہ ہے کہ ہاں ہن کوئی سمجھ ہے یہ تو صحابی رسول نو حضور نے فرمایا کہ تسی میں کیڑے باغ دی مولی ہیں جی تسی کیڑے لاڈلے آ کھڑے ہو جڑے دین نال مذاقہ کرن تو بعد پھر بھی عاشق رسول ہو. ہاں جی پھر بھی عاشق رسول ہو. ختم نبوت ڈاکہ مارن والے نا پھر بھی تسی یاریاں رکھی بیٹھے ہو. صحابی نو تو حضور نے اتنی گل زور تک انہاں جمعے تک حکم مؤخر کیتا تے حضور نے کتنی سخت گل فرمائی تے جنہاں ختم نبوت تے ڈاکہ ماریا پھر تسی انہاں نال سینے لا کے کھڑے ہو اور پھر تسی کہندے ہو نہیں جی ساڑیاں پارٹیاں ایک گل باز آ جاؤ آج موقع ہے آج لے ان کی پناہ. ہاں انہوں نے چھڑ جاؤ تعلقات. انہوں نے کہا صحابی نو حضور اتنی ڈاٹی گل فرمائی تو اسامہ بن زید دے بارے گل کرن والے مسلمان نہ رہے کیوں جی یمنی کافر ہو گئے جنہاں حضور نو ویکھیا وہ کافر ہو گئے. حضور دے حکم دی انہاں تخفیف کیتی بھی کوئی گل سی اسامہ بن زید واسطے حضور 1.25 لاکھ بندہ روک دیتا. اس گل جڑی انہاں کی تھی اللہ نے فرمایا اب تمہارے ایمان کی ضرورت نہیں. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اس زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی قدر و قیمت کیا ہے. تمہیں پتہ نہیں تمہیں پتہ نہیں ہے ان الفاظ کا کیا نا خاتم النبیین لا نبی آبادی حضور نے فرمایا. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسلمہ کذاب. ہاں جی حضور کی تو ایک بات ہی اس کا قیامت تک ملک کوئی نہیں. حضور نے فرمایا میں خود گواہی دیتا ہوں اپنی ختم نبوت کی. کتنی؟ فرمایا دنیا کے اندر مٹی کے ذروں کی جتنی تعداد ہے میں محمد عربی خود گواہی دے رہا ہوں کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. جدو میرے آقا نے جمعہ پڑھایا تو ویکھے عبداللہ بن رواح صفہ میں موجود. آپ نے فرمایا تسی نہیں گئے؟ عرض کی تھی حضور انجے لفظاً کیوں جی مشکات شریف عرض کی تھی حضور تیز رفتار سواری میرے کو موجود ہے تو میں کہا جمعے دا دن ہے آپ دی امامت ہے مسجد نبوی شریف ہے تو میں جمعہ پڑھ کے چلا جاؤں گا. دیکھ عبداللہ بن رواح تسی دسو تانوں حضور نے کی فرمایا. ایس امت نو دسو جڑی اپنی مرضی نال دین تے چل دی. ہاں جی تساں حضور دے پیچھے جمعہ پڑھیا مسجد نبوی شریف ہے امام الانبیاء دی امامت ہے کیوں جی تے مدینہ پاک دی دھرتی ہے. تے جدو تساں رسول اللہ دا حکم اے نہیں کہ منیا نہیں مؤخر کیتا اپنی مرضی نہ
یہ نہیں کہ منیا نہیں، بعد پھر جاندے جاندے روندے جاندے سن، میں یا اللہ اور مینوں واپس نہ لے آویں، وڈے ہاں جی وڈا برچھے والا بندہ آوے تے او بڑے بڑے ہتھیار لے کے آوے تے میرا جگر تے کلیجہ کٹ دے وے تے پھر تقذف الزبدہ، پھر جھاگدار میرا خون نکلے، حتی یقال اذا مروا علی جدسی ارشد اللہ من غازم وقد رشدہ، تے قیامت تک حضور دی امت میری قبر کو گزرے تے کہے واہ واہ عبداللہ بن رواحہ تیری کیا بات، ایک شے پھر جاندے جاندے حضور نے کی فرمایا، لو جی سارے کان کھول کے سنو، جڑے اپنی مرضی نہ دین تے چل دیو، وہ تھوڑا تھوڑا انج بھی تو ہونا چاہیے، پتہ کی کہنے کڑیاں نچان نے شادیاں تے تو کہتے ہیں مولانا صاحب تھوڑی خوشی بھی ہونی چاہیے، چلے خوشی ہر دور چاہیے، سمجھ آئی، خوشی دے بھی اسلام نے پیمانے تے حدود متعین کیتیاں، ہاں جی کیوں جی، ہاں خوشی دی اسلام نے تے غمی دی ساریاں میرے حق کا ہر چیز، اے میں پورا خطبہ تو آنو سناواں گا پھر تسی پڑھنا، اے دا بھئی حضور نے کیڑے کیڑے حق کیڑے کیڑے دا ہر بندے دا حق دسیا حجت الوداع دے موقع تے، اے دا بیان ہی نہیں نہ کرنا، بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رم آہو باقی نہ رہے، لو جی اے گل جڑی نا ہن سارے کن کھول کے سن لو، اپنی مرضی نال کچھ نہیں، ہاں جی اپنی مرضی نال اتنی ساری داڑھی رکھ لے، میں کہا داڑھی تے ہوے جڑی رسول اللہ رکھی، ہاں جی نماز تے ہوے جڑی رسول اللہ پڑھی، ہاں جی نیکی تو ہوے جڑی حضور نے دسی، ہاں جی اپنی مرضیاں نہ ایتھے کوئی نہیں چلدا، اپنی مرضی نہ تو حضور دے پیچھے جمعہ بھی بندہ پڑھے تے حضور کی فرما دین، لو جی عبداللہ بن رواحہ کو پوچھئے پھر کی کیا تھانوں، تسی جناب حضور دے درباری شاعر ہو، کیوں جی تے تسی دسو تساں جدوں کیا کہ جمعے دا دن سی تے میں اپنی مرضی نہ حضور دا حکم مؤخر کیتا صبح تو لے کے جمعے تک جانا ہے سی تیاری ہر کچھ سی، حضرت زید بن ارقم سن انہاں نے پیار پالے ہویا سی انہاں نوں تے انہاں نوں جدوں اٹھتے لے کے چلے تے آپ نے جدوں شعر پڑھے نا لاکننی یسأل الرحمن مغفرۃ تے زید بن ارقم رو پے تے انہاں نوں بچہ تے دور تے پالے ہوئے سی تے آپ نے ڈنڈا ماریا زید بن ارقم نوں صحابی نوں، فرمایا شکر نہ کردا دوویں اسی پیو پتر اتنے اوکھے ہو کے جا رہا ہے اٹھو تے میں اتنے شہید ہو جاواں گا تے واپسی کم از کم سکھلا تے آئے گا نا تے ہاں میں کلا ہوئے گا اٹھو تے تنگ تے نہیں ہوواں گا، اپنے پتر نو بھی منہ بولتے پالے سی آپ نے بہرحال انہاں نو بھی ڈنڈا آپ نے مار دیتا تے عبداللہ بن رواحہ تسی دسو جی تانوں حضور نے کی فرمایا، لو جی سارے کان کھول کے سنو، اے گل کرن تو بعد بندہ کدی زندگی دوبارہ اگر مگر نہیں کر سکتا، حضور نے فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت فضل غدوتہم، اور میں عبداللہ جنہوں نے میرے حکم پر صبح صبح مدینہ چھوڑ دیا تھا اور وہ میرے غلام موتا کی طرف روانہ ہو گئے تھے اور تو نے زور جمعے تک میرا حکم مؤخر کر دیا، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، فرمایا زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ سارا کچھ بھی تو رائے خدا میں خرچ کر دینا تو ما ادرکت فضل غدوتہم، تو ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، یہ ہے کہ ہاں ہن کوئی سمجھ ہے، یہ تو صحابی رسول نو حضور نے فرمایا کہ تسی میں کیڑے باغ دی مولی ہیں جی، تسی کیڑے لاڈلے آ کھڑے ہو جڑے دین نال مذاقہ کرن تو بعد پھر بھی عاشق رسول ہو، ہاں جی پھر بھی عاشق رسول ہو، ختم نبوت ڈاکہ مارن والے نا پھر بھی تسی یاریاں رکھی بیٹھے ہو، صحابی نو تو حضور نے اتنی گل زور تک انہاں جمعے تک حکم مؤخر کیتا تے حضور نے کتنی سخت گل فرمائی تے جنہاں ختم نبوت تے ڈاکہ ماریا پھر تسی انہاں نال سینے لا کے کھڑے ہو اور پھر تسی کہندے ہو نہیں جی ساڑیاں پارٹیاں ایک گل باز آ جاؤ، آج موقع ہے آج لے ان کی پناہ، ہاں انہوں نے چھڑ جاؤ تعلقات، انہوں نے کہو صحابی نو حضور اتنی ڈاٹی گل فرمائی تو اسامہ بن زید دے بارے گل کرن والے مسلمان نہ رہے، کیوں جی یمنی کافر ہو گئے، جنہاں حضور نو ویکھیا وہ کافر ہو گئے، حضور دے حکم دی انہاں تخفیف کیتی بھی ایک گل سی اسامہ بن زید واسطے حضور 1.25 لاکھ بندہ روک دیتا، اس گل جڑی انہاں کی تھی اللہ نے فرمایا اب تمہارے ایمان کی ضرورت نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اس زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی قدر و قیمت کیا ہے، تمہیں پتہ نہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے ان الفاظ کا کیا نا، خاتم النبیین لا نبی بعدی حضور نے فرمایا، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا، انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسلمہ کذاب، ہاں جی حضور کی تو ایک بات ہی اس کا قیامت تک ملک کوئی نہیں، حضور نے فرمایا میں خود گواہی دیتا ہوں اپنی ختم نبوت کی، کتنی، فرمایا دنیا کے اندر مٹی کے ذروں کی جتنی تعداد ہے میں محمد عربی خود گواہی دے رہا ہوں کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ جدو میرے آقا نے جمعہ پڑھایا تو ویکھے عبداللہ بن رواحہ صفہ میں موجود، آپ نے فرمایا تسی نہیں گئے،
عرض کی تھی حضور انجے لفظاً کیوں جی مشکات شریف عرض کی تھی حضور تیز رفتار سواری میرے کو موجود ہے تو میں کیا جمعے دا دن ہے آپ دی امامت ہے مسجد نبوی شریف ہے تو میں جمعہ پڑھ کے چلا جاؤں گا دیکھ عبداللہ بن رواحہ ہن تسی دسو تانوں حضور نے کی فرمایا ایس امت نو دسو جڑی اپنی مرضی نال دین تے چل دی ہاں جی تساں حضور دے پیچھے جمعہ پڑھیا مسجد نبوی شریف ہے امام الانبیاء دی امامت ہے کیوں جی تے مدینہ پاک دی دھرتی ہے تے جدو تساں رسول اللہ دا حکم اے نہیں کہ منیا نہیں مؤخر کیتا اپنی مرضی نہ اے نہیں کہ منیا نہیں بعد پھر جاندے جاندے روندے جاندے سن میں یا اللہ اور مینوں واپس نہ لے آویں وڈے ہاں جی وڈا برچھے والا بندہ آوے تے او بڑے بڑے ہتھیار لے کے آوے تے میرا جگر تے کلیجہ کٹ دے وے تے پھر تقذف الزبدہ پھر جھاگدار میرا خون نکلے حتی یقال اذا مروا علی جدسی ارشد اللہ من غازم وقد رشدہ تے قیامت تک حضور دی امت میری قبر کو گزرے تے کہے واہ واہ عبداللہ بن رواحہ تیری کیا بات ایک شیخ پھر جاندے جاندے حضور نے کی فرمایا لو جی سارے کان کھول کے سنو جڑے اپنی مرضی نہ دین تے چل دیو وہ تھوڑا تھوڑا انج بھی تو ہونا چاہیے پتہ کی کہنے کڑیاں نچان نے شادیاں تے تو کہتے ہیں مولانا صاحب تھوڑی جی خوشی بھی ہونی چاہیے چلے خوشی ہر دور چوئی سمجھ آئی خوشی دے بھی اسلام نے پیمانے تے حدود متعین کیتیاں ہاں ہاں جی کیوں جی ہاں خوشی دی اسلام نے تے غمی دی ساری میرے حق ہر چیز اے میں پورا خطبہ تو سناواں گا پھر تسی پڑھنا اے دا بھئی حضور نے کیڑے کیڑے حق کیڑے کیڑے ہر بندے دا حق دسیا حجت الوداع دے موقع تے اے دا بیان ہی نہیں نہ کرنا بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رم آہو باقی نہ رہے لو جی اے گل جڑی نا ہن سارے کان کھول کے سن لو اپنی مرضی نال کچھ نہیں ہاں جی اپنی مرضی نال اتنی ساری داڑھی رکھ لے میں کہا داڑھی تے ہوے جڑی رسول اللہ رکھی ہاں جی نماز تے ہوے جڑی رسول اللہ پڑھی ہاں جی نیکی تو ہوے جڑی حضور نے دسی ہاں جی اپنی مرضیاں نہ ایتھے کوئی نہیں چلدا اپنی مرضی نہ تو حضور دے پیچھے جمعہ بھی بندہ پڑھے تے حضور کی فرما دین لو جی عبداللہ بن رواحہ کو پوچھئے پھر کی کیا تھانوں تسی جناب حضور دے درباری شاعر ہو کیوں جی تے تسی دسو تساں جدو کیا کہ جمعے دا دن سی تے میں اپنی مرضی نہ حضور دا حکم مؤخر کیتا صبح تو لے کے جمعے تک جانا ہے سی تیاری ہر کچھ سی حضرت زید بن ارقم سن انہاں نے پیار پالے ہویا سی انہاں تے انہاں نوں جدو اٹھتے لے کے چلے تے آپ نے جدو شعر پڑھے نا لاکن یسأل الرحمن مغفرۃ تے زید بن ارقم رو پے تے انہاں نوں بچہ تے دور تے پالے ہوئے سی تے آپ نے ڈنڈا ماریا زید بن ارقم نوں صحابی نوں فرمایا شکر نہ کردا دوویں اسی پیو پتر اتنے اوکھے ہو کے جا رہا ہے اٹھو تے میں اوتھے شہید ہو جاواں گا تے واپسی کم از کم سکھلا تے آئے گا نا تے میں کلا ہوئے گا اٹھو تے تنگ تے نہیں ہوواں گا اپنے پتر نو بھی منہ بولتے پالے سی آپ نے بہرحال انہاں نو بھی ڈنڈا آپ نے مار دیتا تے عبداللہ بن رواحہ تسی دسو جی تانوں حضور نے کی فرمایا لو جی سارے کان کھول کے سنو اے گل کرن تو بعد بندہ کدی زندگی دوبارہ اگر مگر نہیں کر سکتا حضور نے فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت فضل غزوتہم اور میں عبداللہ جنہوں نے میرے حکم پر صبح صبح مدینہ چھوڑ دیا تھا اور وہ میرے غلام موتا کی طرف روانہ ہو گئے تھے اور تو نے زور جمعے تک میرا حکم مؤخر کر دیا لو انفقت ما فی الارض جمیعا فرمایا زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ سارا کچھ بھی تو رائے خدا میں خرچ کر دینا تو ما ادرکت فضل غزوتہم تو ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا یہ ہے کہ ہن کوئی سمجھ ہے یہ تو صحابی رسول نو حضور نے فرمایا کہ تسی میں کیڑے باغ دی مولیاں جی تسی کیڑے لاڈلے آ کھڑے ہو جڑے دین نال مذاکرہ کرن تو بعد پھر بھی عاشق رسول ہو ہاں جی پھر بھی عاشق رسول ہو ختم نبوت ڈاکہ مارن والے نا پھر بھی تسی یاریاں رکھی بیٹھے ہو صحابی نو تو حضور نے اتنی گل زور تک انہاں جمعے تک حکم مؤخر کیتا تے حضور نے کتنی سخت گل فرمائی تے جنہاں ختم نبوت تے ڈاکہ ماریا پھر تسی انہاں نال سینے لا کے کھڑے ہو اور پھر تسی کہندے ہو نہیں جی ساڑیاں پارٹیاں ایک گل باز آ جاؤ آج موقع ہے آج لے ان کی پناہ ہاں انہوں نے چھڑ جاؤ تعلقات انہوں نے کہو صحابی نو حضور اتنی ڈاٹی گل فرمائی کہ اسامہ بن زید دے بارے گل کرن والے مسلمان نہ رہے کیوں جی یمنی کافر ہو گئے جنہاں حضور نو ویکھیا وہ کافر ہو گئے حضور دے حکم دی انہاں تخفیف کی تھی اے کوئی اے گل سی اسامہ بن زید واسطے حضور 1.25 لاکھ بندہ روک دیتا اس گل جڑی انہوں نے کی تھی اللہ نے فرمایا اب تمہارے ایمان کی ضرورت نہیں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اس زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی قدر و قیمت کیا ہے تمہیں پتہ نہیں
تمہیں پتہ نہیں ہے ان الفاظ کا کیا؟ نہ خاتم النبیین لا نبی آبادی حضور نے فرمایا. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسلمہ کذاب. ہاں جی، حضور کی تو ایک بات ہی اس کا قیامت تک ملک کوئی نہیں. حضور نے فرمایا میں خود گواہی دیتا ہوں اپنی ختم نبوت کی. کتنی؟ فرمایا دنیا کے اندر مٹی کے ذروں کی جتنی تعداد ہے میں محمد عربی خود گواہی دے رہا ہوں کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. جدو میرے آقا نے جمعہ پڑھایا تو ویکھے عبداللہ بن رواحہ صفا میں موجود. آپ نے فرمایا تسی نہیں گئے؟ عرض کی تھی حضور انجے لفظاً کیوں جی مشکات شریف میں عرض کی تھی حضور تیز رفتار سواری میرے کو موجود ہے تو میں کیا جمعے دا دن ہے آپ دی امامت ہے مسجد نبوی شریف ہے تو میں جمعہ پڑھ کے چلا جاؤں گا. دیکھ عبداللہ بن رواحہ ہن تسی دسو تانوں حضور نے کی فرمایا؟ ایس امت نو دسو جڑی اپنی مرضی نال دین تے چل دی. ہاں جی تساں حضور دے پیچھے جمعہ پڑھیا مسجد نبوی شریف ہے امام الانبیاء دی امامت ہے کیوں جی تے مدینہ پاک دی دھرتی ہے تے جدو تساں رسول اللہ دا حکم اے نہیں کہ منیا نہیں مؤخر کیتا اپنی مرضی نہ اے نہیں کہ منیا نہیں بعد پھر جاندے جاندے روندے جاندے سن میں یا اللہ اور مینوں واپس نہ لے آویں وڈے ہاں جی وڈا برچھے والا بندہ آوے تے او بڑے بڑے ہتھیار لے کے آوے تے میرا جگر تے کلیجہ کٹ دے تے پھر تقذف الزبدہ پھر جھاگدار میرا خون نکلے حتی یقال اذا مروا علی جدسی ارشد اللہ من غازم وقد رشدہ تے قیامت تک حضور دی امت میری قبر کو گزرے تے کہے واہ واہ عبداللہ بن رواحہ تیری کیا بات. ایک شے پھر جاندے جاندے حضور نے کی فرمایا لو جی سارے کان کھول کے سنو جڑے اپنی مرضی نہ دین تے چل دیو وہ تھوڑا تھوڑا انج بھی تو ہونا چاہیے. پتہ کی کہنے کڑیاں نچان شادیاں تے تو کہتے ہیں مولانا صاحب تھوڑی جی خوشی بھی ہونی چاہیے. چلے خوشی ہر دور چوئی سمجھ آئی. خوشی دے بھی اسلام نے پیمانے تے حدود متعین کیتیاں. ہاں ہاں جی کیوں جی ہاں خوشی دی اسلام نے تے غمی دی ساریاں میرے آقا ہر چیز اے میں پورا خطبہ تو سناواں گا پھر تسی پڑھنا اے دا بھئی حضور نے کیڑے کیڑے حق کیڑے کیڑے ہر بندے دا حق دسیا حجت الوداع دے موقع تے. یہ تو بیان ہی نہیں نہ کرنا بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رم آہو باقی نہ رہے. لو جی اے گل جڑی نا ہن سارے کان کھول کے سن لو اپنی مرضی نال کچھ نہیں. ہاں جی اپنی مرضی نال اتنی ساری داڑھی رکھ لے میں کہا داڑھی تے ہوے جڑی رسول اللہ رکھی. ہاں جی نماز تے ہوے جڑی رسول اللہ پڑھی. ہاں جی نیکی تو ہوے جڑی حضور نے دسی. ہاں جی اپنی مرضیاں نہ ایتھے کوئی نہیں چلدا. اپنی مرضی نہ تو حضور دے پیچھے جمعہ بھی بندہ پڑھے تے حضور کی فرما دین. لو جی عبداللہ بن رواحہ کو پوچھئے پھر کی کیا تھا تسی جناب حضور دے درباری شاعر ہو کیوں جی تے تسی دسو تساں جدو کیا کہ جمعے دا دن سی تے میں اپنی مرضی نہ حضور دا حکم مؤخر کیتا صبح تو لے کے جمعے تک جانا ہے ایسی تیاری ہر کچھ سی. حضرت زید بن ارقم سن انہوں نے پیار پالے ہویا سی انہوں نے جدو اٹھتے لے کے چلے تے آپ نے جدو شیر پڑھے نا لاکننی اسأل الرحمن مغفرۃ تے زید بن ارقم رو پے انہوں نے بچہ دور تے پالے ہوئے سی تے آپ نے ڈنڈا ماریا زید بن ارقم نو صحابی نو فرمایا شکر نہ کردا دوویں اسی پیو پتر اتنے اوکھے ہو کے جا رہا ہے اٹھو تے میں اتنے شہید ہو جاواں گا تے واپسی کم از کم سکھلا تے آئے گا نا تے میں کلا ہوئے گا اٹھو تے تنگ تے نہیں ہوواں گا. اپنے پتر نو بھی منہ بولتے پالے سی آپ نے بارہ انہوں نے بھی ڈنڈا آپ نے مار دیتا تے. عبداللہ بن رواحہ تسی دسو جی تانوں حضور نے کی فرمایا. لو جی سارے کان کھول کے سنو اے گل کرن تو بعد بندہ کدی زندگی دوبارہ اگر مگر نہیں کر سکتا. حضور نے فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت فضل غدوتہم. اور میں عبداللہ جنہوں نے میرے حکم پر صبح صبح مدینہ چھوڑ دیا تھا اور وہ میرے غلام موتا کی طرف روانہ ہو گئے تھے اور تو نے زور جمعے تک میرا حکم مؤخر کر دیا. لو انفقت ما فی الارض جمیعا فرمایا زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ سارا کچھ بھی تو رائے خدا میں خرچ کر دینا تو ما ادرکت فضل غدوتہم تو ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. یہ ہے کہ ہاں کوئی سمجھ ہے یہ تو صحابی رسول نے حضور نے فرمایا کہ تسی میں کیڑے باغ دی مولیاں جی تسی کیڑے لاڈلے آ کھڑے ہو جڑے دین نال مذاکرہ کرن تو بعد پھر بھی عاشق رسول ہو. ہاں جی پھر بھی عاشق رسول ہو ختم نبوت ڈاکہ مارن والے نا پھر بھی تسی یاریاں رکھی بیٹھے ہو. صحابی نو تو حضور نے اتنی گل زور تک انہاں جمعے تک حکم مؤخر کیتا تے حضور نے کتنی سخت گل فرمائی تے جنہاں ختم نبوت تے ڈاکہ ماریا پھر تسی انہاں سینے لا کے کھڑے ہو.
اور پھر تسی کہندے ہو نہیں جی ساڑیاں پارٹیاں ایک گل باز آ جاؤ، اج موقع ہے، آج لے ان کی پناہ۔ ہاں انہوں نے چھڑ جاؤ تعلقات، انہوں نے کہا او صحابی نو حضور اتنی ڈاٹی گل فرمائی کہ اسامہ بن زید دے بارے گل کرن والے مسلمان نہ رہے۔ کیوں جی؟ یمنی کافر ہو گئے، جنہاں حضور نو ویکھیا وہ کافر ہو گئے۔ حضور دے حکم دی انہاں تخفیف کیتی بھی ایک گل سی اسامہ بن زید واسطے حضور 1.25 لاکھ بندہ روک دیتا۔ اس گل جڑی انہاں کی تھی، اللہ نے فرمایا اب تمہارے ایمان کی ضرورت نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اس زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی قدر و قیمت کیا ہے، تمہیں پتہ نہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے ان الفاظ کا کیا نا، خاتم النبیین لا نبی بعدی، حضور نے فرمایا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا، انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسلمہ کذاب۔ ہاں جی حضور کی تو ایک بات ہی اس کا قیامت تک ملک کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا میں خود گواہی دیتا ہوں اپنی ختم نبوت کی، کتنی؟ فرمایا دنیا کے اندر مٹی کے ذروں کی جتنی تعداد ہے، میں محمد عربی خود گواہی دے رہا ہوں کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ جدو میرے آقا نے جمعہ پڑھایا تو ویکھے عبداللہ بن رواحہ صفہ میں موجود، آپ نے فرمایا تسی نہیں گئے؟ عرض کی تھی حضور انجے لفظاً، کیوں جی مشکات شریف میں عرض کی تھی حضور تیز رفتار سواری میرے کو موجود ہے، تو میں کیا جمعہ دا دن ہے، آپ دی امامت ہے، مسجد نبوی شریف ہے، تو میں جمعہ پڑھ کے چلا جاؤں گا۔ دیکھ عبداللہ بن رواحہ ہن تسی دسو تانوں حضور نے کی فرمایا، ایس امت نو دسو جڑی اپنی مرضی نال دین تے چل دی۔ ہاں جی تساں حضور دے پیچھے جمعہ پڑھیا، مسجد نبوی شریف ہے، امام الانبیاء دی امامت ہے، کیوں جی تے مدینہ پاک دی دھرتی ہے، تے جدو تساں رسول اللہ دا حکم اے نہیں کہ منیا نہیں، مؤخر کیتا اپنی مرضی نہ، اے نہیں کہ منیا نہیں، بعد پھر جاندے جاندے روندے جاندے سن، میں یا اللہ اور مینوں واپس نہ لے آویں، وڈے ہاں جی وڈا برچھے والا بندہ آوے تے او بڑے بڑے ہتھیار لے کے آوے تے میرا جگر تے کلیجہ کٹ دے وے، تے پھر تقذف الزبدہ، پھر جھاگدار میرا خون نکلے، حتی یقال اذا مروا علی جدسی ارشد اللہ من غازم وقد رشدہ، تے قیامت تک حضور دی امت میری قبر کو گزرے تے کہے واہ واہ عبداللہ بن رواحہ تیری کیا بات۔ ایک شے پھر جاندے جاندے حضور نے کی فرمایا، لو جی سارے کان کھول کے سنو، جڑے اپنی مرضی نہ دین تے چل دیو، وہ تھوڑا تھوڑا انج بھی تو ہونا چاہیے۔ پتہ کی کہنا ہے کڑیاں نچان نے شادیاں تے تو کہتے ہیں مولانا صاحب تھوڑی خوشی بھی ہونی چاہیے، جلیا خوشی ہر دور چوئی، سمجھ آئی؟ خوشی دے بھی اسلام نے پیمانے تے حدود متعین کیتیاں۔ ہاں جی کیوں جی؟ ہاں خوشی دی اسلام نے تے غمی دی ساریاں میرے آقا ہر چیز، اے میں پورا خطبہ تو سناواں گا پھر تسی پڑھنا اے دا بھئی حضور نے کیڑے کیڑے حق کیڑے کیڑے ہر بندے دا حق دسیا حجت الوداع دے موقع تے، اے دا بیان ہی نہیں نہ کرنا۔